السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات گرامی، گزشتہ ویڈیو میں نے تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور آخر میں نے دعا کے لیے عرض کیا تھا کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے بارے میں دعا ضرور کیا کرے، دعا ہر وقت کیا کرے اپنی اولاد کے بارے میں، اور یہ ضروری ہے اس لیے کہ دعا جو ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی اثر رکھتا ہے، اسی طرح اولاد کے لیے والدین کی دعا اثر رکھتی ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد کے بارے میں دعا کریں تو اللہ پاک یہ دعاؤں کو ایسے ہی قبول فرماتے ہیں جیسے اپنے اولیاء نیک بندوں کی دعاؤں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے بتایا تھا کہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے، خصوصاً بزرگوں نے لکھا، اولیاء کرام نے، بزرگان دین نے لکھا، علماء نے لکھا کہ نماز میں درود پاک کے بعد دعاؤں میں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا دل جمی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بھی نماز کے بعد اور ہر اچھی محفل میں اور ہر عبادت کے بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح تربیت اولاد کے حوالے سے 3 کام بہت اہم ہیں۔ ویسے تو کہنے میں سننے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن علماء نے لکھا کہ اگر 3 کام ایسے کر لیے جائیں، 3 کام کر لیے جائیں تو اولاد کی تقریباً تربیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلی چیز کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سچ بولنا سکھلائیں، سچ بولنا سکھلائیں، جھوٹ سے نفرت دلائیں، اس لیے کہ اللہ پاک سچائی کو بہت پسند فرماتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر کام کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور اولاد کی یہ ابتدا ہو رہی ہے۔ آج اگر اولاد کو آپ سچ بولنا نہیں سکھلائیں گے تو آپ کی اولاد خدارا وہ ابتدا کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہے زندگی کی، تو وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتی چلی جائے گی۔ غفلت کی ابتدا میں ان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے وہ 70 جھوٹ بولا کریں گے، جس سے ان کی تربیت خراب ہو جائے گی۔ تو اپنی اولاد کو پہلی چیز سچ بولنا سکھلائیں کہ بیٹا ہمیشہ سچ، اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اور کوئی گستاخی کر لے وہ برداشت کر لے، لیکن جھوٹ اگر اولاد بولے تو کبھی بھی برداشت نہ کرے۔ اولاد کو ڈانٹے، پہلے پیار سے سمجھائیں، پھر ڈانٹے، سختی سے منع کرے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اور دوسری چیز جو علماء نے لکھی وہ ہے نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لی جائے۔ اگر 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لی جائے تو یہ اولاد جو ہے یہ بھی فرما بردار اور والدین کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اور یہ اولاد 5 وقت کی نمازی کب بنے گی؟ جب آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی فرمائیں گے، خود نماز پڑھیں، اولاد کو لے کر آئیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور نماز کی آواز بلند نہ ہوتی ہو تو وہ قبرستان ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں اولاد ہماری باتوں کا کیا اثر لے گی جب ہم خود ہی نماز کے پابند نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو پیار اور محبت اور شفقت سے ان کی انگلی پکڑ کر مسجد میں لے کر آئیں۔ اگر 10 سال کا ہو جائے تو سختی کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ان کو آپ مسجد کا راستہ، مسجد کا دروازہ دکھلائیں اور بتلائیں کہ بیٹا کوئی کام ہو یا نہ ہو، جیسے روٹی کھانا ضروری ہے، جیسے پانی پینا لازم ہے، اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہوگی۔ اور تیسری چیز فرمایا دوسروں کی خدمت کرنا، یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اپنے اولاد کو، اپنی اولاد کے اندر یہ چیز پوستہ کریں، محبت سے سکھلائیں کہ والدین کی خدمت، اساتذہ کی خدمت،
بیٹا اپنے بڑوں کی خدمت کر کے خوش ہونا، اگر یہ 3 باتیں میرے حاضرین سامعین، یہ 3 باتیں والدین اولاد کے اندر بھر دیں، سکھلا دیں، تو انشاءاللہ یہ اولاد والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں سکون کا اور کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔